5واں روزہ، اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنائیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں۔ کہیں درد، کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، یہ دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو؟ وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، کھیل کود کے آ جاتا ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی۔ 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کم تر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کم تر بڑے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں۔ جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے۔ دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ آپ حیران، آپ حیران۔ تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں۔ بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں، مسنون دعا ہے، اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا، شکوا کی، حالات بتائے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں، جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو. آپ وہ 7 سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا. اس کو بہت زیادہ توجہ دیں. اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے. ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر، عجب عمل ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے. ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں. بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے. امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں. دعا کو وقت دیں. میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کا عمل نہیں. میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا. آپ سوچیں. تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں. دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں. اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے. 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے.
اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل. جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی. یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمت اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں. ضرور کیجئے. حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات. اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے. خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی صحیح. اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے. اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے. تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں. تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. شوق کا، ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا. میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے. پانچواں روزہ. اللہ اکبر. پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی.
دو چیزوں کی عادت بنا. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے. مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی. اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں روزہ. اللہ اکبر. پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں. کہیں درد، کہیں غم نہیں. اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا. آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا. دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے. کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، دراصل اس کے لیے دیا ہے. دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے،